پارلر کے بڑے شیشوں سے سنہری روشنی اندر آ رہی تھی اور کمرے میں بیٹھی لڑکیاں دلہن کو آخری بار دیکھ کر تعریفیں کر رہی تھیں، مگر دلہن بنی دانیہ کے کانوں میں کسی کی آواز نہیں پڑ رہی تھی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس وہ کسی شہزادی جیسی لگ رہی تھی۔ باریک سنہری کڑھائی والا لہنگا، ہلکا سا میک اپ، ماتھے پر جھومر اور آنکھوں میں عجیب سی اداسی جو شاید آج کے دن کسی دلہن کی آنکھوں میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ماشاء اللہ دانیہ، آپ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، پارلر والی مسکرائی۔ دانیہ نے بھی زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، مگر مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچ سکی، اس لیے اس نے نظریں جھکا لیں، کیونکہ اسے آج اپنی خوبصورتی سے نفرت ہو رہی تھی۔ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو شاید آج یہ دن مختلف ہوتا۔ اس کی ماں تو اسے 5 سال کی عمر میں چھوڑ گئی تھی، اور باپ بھی چند سال بعد ایک حادثے میں دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد دونوں تائیوں نے اسے پالا تھا، کم از کم دنیا یہی سمجھتی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ بڑے تایا نے اسے پالا نہیں تھا، بلکہ اس کی جائیداد کی نگرانی کی تھی۔ 20 ایکڑ زمین کے ساتھ 2 پلازے اس کے باپ نے خود بنائے تھے، اور وہ سب کچھ جس پر دانیہ کا حق تھا، اس کے مرحوم والد نے مرتے وقت سب کچھ اپنی اکلوتی بیٹی کے نام کر دیا تھا۔ قانونی طور پر دانیہ 18 سال کی ہوتے ہی اپنی جائیداد کی مالک بن چکی تھی، مگر بڑے تایا نے کبھی اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا، اور اب وہ اپنے بیٹے فواد کے ساتھ اس کی شادی کروا رہے تھے، کیونکہ شادی کے بعد جائیداد بھی گھر کے اندر ہی رہتی، جس پہ دانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ فواد کا نام سنتے ہی اسے گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ وہ کبھی اس سے محبت نہیں کر سکتی تھی، کبھی نہیں، کیونکہ اس کا دل تو برسوں پہلے کسی اور کے نام ہو چکا تھا، ایسے شخص کے نام جسے شاید اس کی موجودگی کا احساس بھی نہ ہو۔ ڈاکٹر حارث زین اس کا یونیورسٹی پروفیسر تھا، وہ شخص جو کلاس میں داخل ہوتا تو پوری کلاس خاموش ہو جاتی، جس کی شخصیت میں عجیب سا روب تھا، جس کی آنکھیں ہمیشہ سنجیدہ رہتی تھیں، اور جو اسٹوڈنٹ سے ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے ماں باپ بچپن میں ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ حارث نے زندگی اکیلے گزاری تھی اور اپنی محنت سے نام بنایا تھا، اور شاید اسی وجہ سے وہ لوگوں سے فاصلہ رکھتا تھا۔ دانیہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اس سے محبت کب کرنے لگی، شاید پہلی بار جب اس نے اسے ایک پریزنٹیشن کے دوران سب کے سامنے ذلیل ہونے سے بچایا تھا، یا شاید اس دن جب اس نے پوری کلاس کو پارٹی کرنے پہ ڈانٹ دیا تھا مگر دانیہ کو نہیں، یا شاید اس دن جب وہ بیمار تھی اور حارث نے صرف ایک جملہ کہا تھا، اگر طبیعت خراب ہے تو گھر چلی جائے، صحت پڑھائی سے زیادہ ضروری ہے۔ باقی سب کے لیے وہ معمولی جملہ تھا، مگر دانیہ کے لیے نہیں۔ ان کا چھوٹا موٹا خیال کرنا ہی دانیہ کے دل میں ان کی محبت کو وسیع کرتا گیا تھا، اور آج وہ کسی اور کی دلہن بن رہی تھی، جسے سوچ اس کی آنکھ کے کنارے سے آنسو بہہ نکلا۔ ارے میک اپ خراب ہو جائے گا، پارلر والی گھبرا گئی تو دانیہ فوراً سنبھل گئی۔ اسی وقت اس کا فون بجا تو اسکرین پر بڑے تایا کا نام چمک رہا تھا۔ جلدی نکلو، مہمان آ چکے ہیں، گاڑی پارلر کے باہر کھڑی ہے، مقابل کی سخت آواز سنائی دی۔ جی تایا ابو، دانیہ نے گہرا سانس لیتے کہا، شاید قسمت کے سامنے ہار مان لینے کا وقت آ گیا تھا۔ بہرحال پارلر سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ سڑک پر رش کم تھا، دانیہ کی گاڑی چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ ڈرائیور دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک سفید وین آ کر قریب رکی۔ سب کچھ اتنا تیز ہوا کہ کسی کو سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا کہ 2 نقاب پوش آدمی نکلے۔ ایک نے ڈرائیور کو دھکا دیا تو دوسرے نے دانیہ کا بازو پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، دانیہ چیخی، مگر اگلے ہی لمحے کسی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ شدید بو سے سانس رکنے لگی اور سر چکرانے لگا۔ اس نے پوری طاقت سے مزاحمت کی، ہاتھ پاؤں مارے، مگر دلہن کا بھاری لباس اس سے دشمنی کر رہا تھا۔ جلدی کرو، ایک نے غصے سے کہتے اسے اندر ڈالا۔ ارد گرد لوگ ان کی طرف بھاگنے لگے تھے، جبکہ دانیہ کی نظریں دھندلانے لگیں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا، اور پھر وین کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ پکڑو! کچھ لوگ چیخے، لیکن بے سود رہا تھا۔ گاڑی ان کی پہنچ سے دور جا چکی تھی، جبکہ دانیہ کی جب آنکھ کھلی تو سر بری طرح درد کر رہا تھا۔ کمرہ اجنبی تو پرانا سا تھا، کھڑکی پر موٹا پردہ پڑا تھا، جسے دیکھ دانیہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں کہاں ہوں؟
اس کی آواز کانپ گئی۔ پھر اس نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی جو باہر سے بند تھا۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ پلیز۔ مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ واقعی اغوا ہو چکی ہے، اس لیے دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اغوا کے پیچھے کون ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس وقت حویلی میں قیامت مچی ہوئی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ چند گھنٹوں بعد ایک ایسا شخص اس کی قسمت بدلنے والا ہے جس نے کبھی اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ حویلی میں قیامت مچی ہوئی تھی۔ جب شام کے سائے آہستہ آہستہ صحن میں اتر رہے تھے اور مہمانوں کی سرگوشیاں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ ابھی تک دلہن نہیں آئی؟ کیا مسئلہ ہے؟ اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ ہر سوال کے ساتھ بڑے تایا ملک سکندر کے چہرے کا رنگ مزید سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ فون لگاؤ اسے۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ 50 بار لگا چکے ہیں بھائی جان، بن جا رہا ہے، چھوٹے تایا نے پریشانی سے کہا، مگر ان کی بیوی شمائلہ بیگم کے دل میں عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور پھر نظریں جھکا لیتی۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ اس سارے کھیل کی ڈوریں انہی کے ہاتھ میں تھیں، کیونکہ دونوں بڑے تایوں کی آپس میں کم ہی بنتی تھی اور چھوٹے تایا کی صرف ایک بیٹی ہی تھی۔ ان کی بیوی شمائلہ جانتی تھی کہ اگر دانیہ کی شادی بڑے تایا کے بیٹے فواد سے ہو گئی تو وہ دولت و مرتبے میں ان سے آگے نکل جائیں گے، اس لیے انہوں نے یہ پلان تیار کیا تھا تاکہ یہ شادی توڑ سکیں۔ وہ بس شادی توڑنے کے لیے دانیہ کا ایک رات کے لیے اغوا کروا چکی تھی، اور ابھی تک ان کا پلان کامیاب جا رہا تھا۔ دوسری طرف فواد کا پارا بھی چڑھ چکا تھا۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا اس لڑکی پر بھروسہ نہیں، ضرور کسی کے ساتھ بھاگی ہے۔ اس نے جھنجھلا کر شیروانی کا بٹن کھولا۔ تم خاموش رہو، سکندر ملک نے غصے سے گھورا، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہی خیال اب ان کے اپنے ذہن میں بھی جنم لے چکا تھا۔ اگر دانیہ واقعی بھاگ گئی تھی تو، اگر اس نے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی تھی تو ان کی برسوں کی محنت، جائیداد، سب کچھ ہاتھ سے نکل سکتا تھا۔ بہرحال شام دھیرے دھیرے رات میں تبدیل ہوتی گئی اور رات صبح میں بدل گئی تھی۔ کچھ مہمان شمع گوئیاں کر کے واپس چلے گئے تو کچھ قریبی یہیں تھے۔ بڑے تایا ٹینشن میں لاؤنج میں سو گئے تھے۔ بہرحال ابھی سب نے صبح کا ناشتہ کیا ہی تھا کہ باہر سے گاڑی رکنے کی آواز آئی تو سب چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ سرخ دلہن کا جوڑا، بکھرے ہوئے بال، روتی آنکھیں اور چہرے پر خوف کے سائے لیے۔ دانیہ! کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ جبکہ دانیہ نے اندر قدم رکھا تو اس کے گھٹنے کانپ رہے تھے، کیونکہ پورا ہال اسے گھور رہا تھا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ مجرم ہو۔ تایا ابو! اس کی آواز رند گئی، مگر اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا، جس سے پورا ہال سناٹے میں ڈوب گیا۔ بدبخت لڑکی، کہاں تھی تم؟ سکندر ملک غصے سے دھاڑے۔ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا تایا ابو۔ دانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جھوٹ! فواد چیخا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم کون لوگ تھے وہ مجھے زبردستی لے گئے تھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اور اب خود ہی چھوڑ بھی گئے؟ ہمیں بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ فواد نے طنزیہ ہنسی۔ اغوا ہوا تھا یا بھاگی تھی؟ اللہ جانے سچ کیا ہے۔ اتنے گھنٹے کہاں رہی؟ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں اور ہر لفظ دانیہ کے دل میں تیر کی طرح اتر رہا تھا۔ وہ بار بار صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی شمائلہ بیگم آگے بڑھیں۔ اگر تم سچ بول رہی ہو تو ثابت کرو کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا۔ ان کی آواز میں مصنوعی ہمدردی تھی، جبکہ دانیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تائی اماں پلیز، اس نے بے بسی سے کہا۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ابھی دائی کو بلاؤ کہ اس کی پاک دامنی چیک کرے، ہسپتال جائیں گے تو بات پھیلے گی، بڑی تائی نے سنگدل انداز میں کہا، اور دانیہ کی روح کانپ گئی۔ کچھ ہی دیر میں محلے کی ہی کسی دائی کو شمائلہ بیگم بلا چکی تھیں۔ لے آؤ اسے اور چیک کرو، ابھی کے ابھی۔ میں کیوں ایسی بدکردار کو بہو بناؤں؟ بڑی تائی نے کہا۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، دانیہ پہلی بار زور سے چیخی، مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ وہ روتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر چند منٹ بعد اسے ایک کمرے میں لے جایا گیا، اور پھر اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی خودداری، سب کو شک کی نگاہ سے تولا گیا۔ 10 منٹ بعد جب دروازہ دوبارہ کھلا تو دانیہ کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں۔
وہ خود کو سمیٹے ایک کونے میں کھڑی تھی، جبکہ شمائلہ بیگم اور دوسری عورتیں باہر نکل آئیں۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی اور سب ان کے منہ سے جواب سننا چاہتے تھے۔ جب شمائلہ بیگم نے گہرا سانس لیا، اس کے ساتھ ایک بار نہیں کئی بار کام ہو چکا ہے۔ ارے ہم تو برباد ہو گئے۔ ہمارے مرحوم دیور کی عزت خاک میں مل گئی۔ ان کی بیٹی نے بھاگ کر اپنی عزت گنوا دی۔ وہ زہر اگلتی ہیں۔ یہ کسی صورت میری بہو نہیں بن سکتی۔ اس کے ساتھ بہت کچھ غلط ہوا ہے۔ بڑی تائی چیخیں۔ سب لاجواب سے رہ گئے، جبکہ دانیہ مسلسل روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ لیکن یہ بات باہر نہ نکلے، یہ گھر کی بیٹی۔ بس کریں پلیز۔ سکندر کی بات پہ فواد کا چہرہ بگڑ گیا۔ پوری رات یہ غائب رہی ہے، پھر جب امی کہہ رہی ہیں کہ اس کا دامن داغدار ہو گیا تو آپ کیوں اس کی سائڈ لے رہے ہیں؟ یہ استعمال شدہ لڑکی ہے، اس لیے میں اسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے بولا اور دانیہ کا دل جیسے رک گیا۔ اس نے بے یقینی سے فواد کو دیکھا۔ فواد، چپ رہو، مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں سننی، وہ نفرت سے بولا۔ سکندر ملک بھی اب خاموش کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر مایوسی صاف دکھائی دے رہی تھی، جبکہ دانیہ نے محسوس کیا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میرا یقین کرے، وہ مجھے کڈنیپ کر کے لے کے گئے تھے۔ میں رات رہی ہوں وہاں، لیکن ان میں سے کسی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں پاک ہوں۔ دانیہ تائی کے پاؤں پکڑتی ہے کہ اسی لمحے حویلی کے مرکزی دروازے پر ایک بھاری آواز گونجی۔ میں بتاتا ہوں کہ سچ کیا ہے۔ سب کے سر ایک ساتھ دروازے کی طرف گھوم گئے، جہاں ایک لمبا پرروب مرد کھڑا تھا۔ سیاہ شلوار قمیص، سخت جبڑا، سرد آنکھیں اور چہرے پر عجیب سا اعتماد لیے پروفیسر حارث زین کو دیکھ کر دانیہ کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ وہ یہاں اس وقت؟ یہ سچ ہے، آپ کی بیٹی کل پوری رات میرے فارم ہاؤس پر تھی۔ بہتر ہے کہ اس کا نکاح مجھ سے کروا دیں۔ حارث آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ ایک لمحے میں پورا ہال سناٹے میں ڈوب گیا۔ دانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حارث یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ کیا مطلب؟ فواد غصے سے آگے بڑھا۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو مجھ سے کرے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور اب اس نے پہلی بار سکندر ملک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر اپنی عزت چاہتے ہیں تو اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ وہ یوں بولا جیسے فیصلہ کر کے آیا ہو۔ دانیہ کے ہاتھ سے دوپٹے کا کنارہ چھوٹ گیا۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے، مگر حارث کے چہرے کی سنجیدگی ویسی ہی تھی جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ نہیں بلکہ روزمرہ کی کوئی بات کر رہا ہو۔ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ حارث زین کے الفاظ ابھی تک حویلی کی فضا میں گونج رہے تھے۔ دانیہ ساکت کھڑی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ برسوں سے خاموشی سے چاہتی تھی، وہ آج سب کے سامنے اس کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ مگر حارث کے چہرے پر محبت کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ بالکل پرسکون کھڑا تھا، جیسے کوئی کاروباری معاہدہ کرنے آیا ہو۔ ناممکن، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ سکندر ملک کی گرجدار آواز پورے ہال میں پھیل گئی۔ کیوں؟ حارث نے ایک آئیبرو اٹھائی۔ کیونکہ دانیہ کا رشتہ پہلے ہی فواد کے ساتھ طے ہے۔ وہ بولے تو فوراً فواد آگے آیا۔ رشتہ تھا، اب نہیں ہے، اس نے غصے سے کہا تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جو اپنی شادی والے دن کہیں غائب ہو جائے اور استعمال شدہ ہو۔ دانیہ کے دل میں جیسے کسی نے خنجر کھوپ دیا ہو۔ آنکھیں پھر بھر آئیں۔ وہ بولنا چاہتی تھی، چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ وہ بے قصور ہے، مگر آج کسی کو اس کی سچائی سے دلچسپی نہیں تھی۔ سب کو صرف اپنی انا کی فکر تھی۔ فواد، ہوش میں رہو۔ سکندر ملک غصے سے دھاڑے۔ میں بالکل ہوش میں ہوں۔ میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا، فواد نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ تم کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ پہلی بار باپ بیٹے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر چھوٹے تایا نعمان ملک بالآخر بول اٹھے۔ اگر فواد شادی نہیں کرنا چاہتا تو زبردستی کیوں؟ آپ خاموش رہیں۔ سکندر ملک نے فوراً انہیں گھورا۔ کیوں خاموش رہوں؟ دانیہ کوئی مال مویشی نہیں جسے زبردستی کسی کے گلے باندھ دو۔ نعمان ملک بھی برسوں بعد بھائی کے سامنے ڈٹ گئے۔ بھائی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ شمائلہ بیگم فوراً بول اٹھیں، جبکہ یہ سن کر سکندر ملک کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ وہ حیران تھے کہ آج اچانک یہ دونوں دانیہ کے حق میں کیوں بول رہے ہیں۔ اگر فواد انکار کر رہا ہے تو اس شخص سے نکاح کر دیں۔ ایسی بد کردار ناپاک لڑکی کو کون بیاہے گا پھر؟ شمائلہ بیگم نے صاف صاف کہا تو لاؤنج میں پھر خاموشی چھا گئی۔ ہرگز نہیں، دانیہ اس گھر کی بیٹی ہے۔
سکندر ملک نے میز پر ہاتھ مارا۔ تو نعمان ملک نے پوچھا۔ اس کی جائیداد بھی اسی گھر کی ہے۔ بس یہی وہ جملہ تھا جس نے ان کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا۔ دانیہ کی سانس رک گئی۔ حارث کی آنکھوں میں بھی ایک لمحے کو طنزیہ چمک ابھری۔ آخر بات زبان پر آ ہی گئی۔ نعمان ملک ہنس پڑے۔ کیا مطلب؟ سکندر ملک غصے سے بولے۔ مطلب یہ کہ آپ کو دانیہ سے نہیں اس کی جائیداد سے محبت ہے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بکواس بند کرو۔ سکندر ملک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو پھر بتائیں، اگر جائیداد نہ ہوتی تو کیا آپ فواد کی شادی اس سے کرواتے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ دانیہ نے نظریں جھکا لیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ برسوں سے ایک انسان نہیں بلکہ ایک چلتی پھرتی جائیداد تھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، دانیہ کی شادی کہیں اور نہیں ہوگی۔ سکندر ملک نے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اب تک خاموش کھڑا تھا۔ پھر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چیک بک نکال لی۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ جس نے چند سیکنڈ میں کچھ لکھا، دستخط کیے، پھر چیک میز پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ نعمان ملک نے پوچھا تو حارث نے چیک سکندر ملک کی طرف سرکا دیا۔ دیکھ لیجئے۔ سکندر ملک نے چیک اٹھایا اور اگلے ہی لمحے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ چیک بلینک دیکھ کر وہ بولے، اماؤنٹ خود بھر لیجئے گا۔ اپنی بھتیجی کی مجھ سے شادی کی جتنی قیمت لگانی ہے لگا لیجئے۔ حارث کی آواز غیر معمولی طور پر سرد تھی۔ پورا لاؤنج سناٹے میں ڈوب گیا۔ دانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے بے یقینی سے حارث کو دیکھا، جیسے ہر لفظ اس کے سینے میں تیر بن کر اتر رہا تھا۔ کیا وہ اتنی ہی تھی؟ صرف ایک سودا؟ جبکہ حارث کی نظریں بدستور سکندر ملک پر تھیں۔ آپ کو جائیداد چاہیے نا؟ اس نے بے رحمی سے کہا۔ لے لیجئے اور دانیہ مجھے دے دیجئے۔ لاؤنج میں کئی لوگوں نے حیرت سے سانس کھینچی۔ سکندر ملک کے چہرے پر لالچ اور غصے کی عجیب ملی جلی کیفیت تھی۔ بہرحال کافی دیر تک بحث چلتی رہی۔ چیخو پکار، الزامات، دھمکیاں، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ فواد شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ مہمان تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہر گزرتے لمحے خاندان کی بدنامی بڑھ رہی تھی۔ آخر کار خاندان کے چند بزرگ آگے آئے۔ اب یہی بہتر ہے، لڑکی کی عزت بھی بچ جائے گی اور بات بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کا نکاح پڑھوا دیں۔ ان کے دادا کے بھائی بزرگ نے فیصلہ سنایا تو سکندر ملک نے مٹھیاں بھیج لی، مگر اب ان کے پاس راستہ نہیں بچا تھا۔ اسی لیے دوپہر کے قریب نکاح پڑھایا گیا۔ دانیہ کو بمشکل ہوش تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کی آواز گونج رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سامنے بیٹھا شخص وہ تھا جسے وہ برسوں سے چاہتی تھی، مگر آج اس کے لہجے، اس کے انداز اور اس خالی چیک نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کے لیے صرف ایک سودا ہے۔ قبول ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ قبول ہے۔ تیسری بار کہتے ہوئے آنسو دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں نکاح مکمل ہو گیا اور حارث گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ دانیہ خاموشی سے چلتی ہوئی باہر آئی۔ پیچھے پورا خاندان موجود تھا، مگر کسی نے اسے گلے لگا کر رخصت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کسی نے اسے دعا نہیں دی۔ کسی نے نہیں کہا کہ اپنا خیال رکھنا، جیسے وہ اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ ایک بوجھ تھی جو آج اتر گیا تھا۔ حارث نے چپ چاپ گاڑی کا دروازہ کھولا تو دانیہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ پھر گاڑی چل پڑی اور حویلی پیچھے رہ گئی۔ دانیہ نے آخری بار مڑ کر دیکھا اور پہلی بار اسے احساس ہوا اس کی زندگی کا سب سے مشکل سفر اب شروع ہوا ہے، کیونکہ وہ جس شخص کے ساتھ جا رہی تھی وہ اس کا محبوب ضرور تھا، مگر شاید اس کا شوہر کبھی نہ بن سکے۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ فارم ہاؤس شہر سے کافی دور تھا، اتنا دور کہ راستے بھر دانیہ کو صرف اندھیرا، سنسان سڑکیں اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دیتی رہیں۔ پورے راستے حارث نے ایک لفظ نہیں بولا تھا اور دانیہ نے بھی، مگر خاموشی کبھی کبھی الفاظ سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ بہرحال گاڑی رکی تو دانیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ایک وسیع و عریض فارم ہاؤس جس کی اونچی دیواریں، بڑا آہنی گیٹ اور ارد گرد عجیب سی خاموشی معجزن تھی۔ اترو۔ حارث کی سرد آواز سنائی دی تو دانیہ نے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ نوکروں نے حیرت سے اپنے مالک کو ایک لٹی پٹی دلہن کے ساتھ دیکھا، مگر کسی نے کچھ نہ کہا۔ حارث سیدھا اندر چلا گیا۔ نہ اس سے پوچھا وہ ٹھیک ہے یا نہیں، نہ اسے پانی دیا، نہ تسلی دی، نہ یہ بتایا کہ اب کیا ہوگا۔ بس ایک ملازمہ کو آواز دے دی، اسے روم دکھا دو، اور خود اوپر چلا گیا۔ دانیہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی انسان نہیں، کوئی سامان ہو
जिसे एक जगह से उठा कर दूसरी जगह रख दिया गया हो। कमरे में आने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला। वो बार बार वही सब याद कर रही थी। अपना अचानक बिला वजह का अगवा, ताया की साजिश, फवाद की नफ़रत, वो खाली चेक और फिर निकाह जिसका उसने कभी ख्वाब तो देखा था मगर इस तरह नहीं। उसने कल शाम से कुछ नहीं खाया था मगर भूख अभी तक महसूस नहीं हो रही थी, अलबत्ता प्यास शदीद थी। रात गुजरती रही और आखिरकार वो कमरे से निकलकर नीचे लाउंज में आ गई। पूरा फार्म हाउस खामोश था, सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। दानिया सोफे पर बैठ गई और पहली बार खुद को तन्हा महसूस किया, इतना तन्हा जितना शायद माँ बाप के मरने पर भी नहीं किया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। किचन कहाँ है? वो खुद कलामी करती वहीं बैठी थी कि तकरीबन आधी रात के करीब मेन गेट खुलने की आवाज़ आई। हारिस वापस आ गया था। वो शायद किसी काम से बाहर गया था। काले कोट की आस्तीनें चढ़ाए वो अंदर दाखिल हुआ मगर चंद कदम चलने के बाद उसकी नज़र सोफे पर बैठी दानिया पर पड़ी। वो अब भी रो रही थी। हारिस चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। रुकिए, दानिया की भारी आवाज़ सुनाई दी तो उसके कदम रुक गए मगर वो मुड़ा नहीं। क्या बात है? उसका लहजा बदस्तूर सर्द था। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो सोफे से उठ खड़ी हुई। कैसे? हारिस आहिस्ता से मुड़ा। आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। उसकी आवाज़ भरा गई। वाकई मुझे तो लगता है तुम्हारी ज़िंदगी बच गई है, हारिस ने खुश्क लहजे में कहा और दानिया साकित रह गई। क्या मतलब? अगर मैं वहाँ ना आता तो इस वक्त तुम अपने ख़ानदान के रहमो करम पर होती। उसने तंजिया हंसी हंसी। मैंने आपसे मदद नहीं मांगी थी। वो गुस्सा होने लगी। और मैंने तुम पर कोई एहसान जताया भी नहीं, वो दो बदू बोला। फिर क्यों किया आपने वो सब? दानिया के आंसू फिर बहने लगे। हारिस खामोश रहा। आपने वो झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? मसनूई हैरान हुआ। ये कि मैं आपके फार्म हाउस पर थी, जबकि मैं तो किसी छोटे से घर में कैद थी। दानिया की आवाज़ बुलंद हो गई। मुझे मालूम हो गया था, हारिस ने बेनियाजी से कहा तो दानिया चौंक गई। आपको मालूम था तो फिर आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? वो गिला करने लगी। ज़रूरत नहीं थी। वो वैसे ही सर्द मोहर रहा। ज़रूरत नहीं थी? दानिया को यकीन नहीं आ रहा था। मुझे अगवा किया गया था और तुम जिंदा वापस आ गई, बस मसला ख़त्म। हारिस ने शाने उचकाए। आप वाकई इतने बेहिस हैं? दानिया ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है? पहली बार हारिस की आंखें उस पर जम गईं। दानिया खामोश हो गई। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर उसने धीमी आवाज़ में पूछा, आपको कैसे पता चला था कि मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सवाल मत पूछो, वह हतमी लहजे में बोला। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। वो कंधे उचका गया। आपने मुझसे शादी क्यों की? कहीं वाकई इस किडनैप के पीछे आपका हाथ तो नहीं था? दानिया ने मुट्ठियाँ भेज ली। अपनी अहमियत इतनी मत बढ़ाओ। अब मुझ पे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुमसे शादी के लिए ये काम करूं। वो सर्द लहजे में बोला और ये सुनकर दानिया का दिल जैसे बैठ गया। हारिस ने सीढ़ी के रेलिंग पर हाथ रखा। तुमसे ना ही मोहब्बत है और ना ही नफ़रत। हर लफ्ज़ उसके दिल पर चोट कर रहा था। तो फिर क्यों? वो बमुश्किल बोली। जब वक्त आएगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वो जाने लगा। ये जवाब नहीं है। आप मेरी ज़िंदगी में आए, खुद पर इल्ज़ाम लिया, मुझसे निकाह किया और अब कह रहे हैं वक्त आने पर पता चलेगा। दानिया तकरीबन चीख पड़ी और यकदम हारिस एक कदम उसकी तरफ बढ़ा, जिससे दानिया की सांस रुक गई। वो बहुत करीब आ गया था, इतना करीब कि पहली बार उसकी आंखों में मौजूद सख्ती साफ नज़र आ रही थी। इस घर में रहना है तो आराम से रहो और मुझसे दूर रहो, ओके? उसने धीमी मगर ख़तरनाक आवाज़ में कहा। दानिया बेख्तियार उसकी तरफ देखने लगी। आंखों में नमी बढ़ गई। अब सो जाओ। वो मुड़ने लगा। मुझे नींद नहीं आएगी, उसने पीछे से कहा। तो मत सो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप फ़ौरन आया और अगले ही लम्हे वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। दानिया वहीं खड़ी रह गई। उसके आंसू फिर बहने लगे, मगर इस बार गम के साथ साथ एक और एहसास भी था, जिसका नाम तजस्सुस था, क्योंकि जितना वो हारिस को समझने की कोशिश करती वो इतना ही पुरअसरार लगने लगा था। और कहीं ना कहीं उसे यकीन होने लगा था कि हारिस ज़ैन ने उससे शादी सिर्फ
مدد یا جائیداد کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ کوئی اور راز ہے جو ابھی پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ بہرحال اسے اتنا تو یقین تھا کہ اس کڈنیپ کے پیچھے حارث کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، کیونکہ وہ اسے اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وجہ کوئی اور ہی تھی۔ صبح کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے دانیہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اس لیے اب وہ فارم ہاؤس کے پچھلے باغ میں بیٹھی خاموشی سے دور پھیلے سبزہ زار کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس کی پوری زندگی بدل چکی تھی۔ پرسوں تک وہ اپنے تایا کے گھر میں تھی، پھر اغوا، پھر الزام، پھر اچانک نکاح، اور اب وہ ایک ایسے شخص کے گھر میں بیٹھی تھی جو اس کا شوہر تو بن چکا تھا، مگر شوہر جیسا کوئی برتاؤ نہیں کر رہا تھا۔ رات کی گفتگو بار بار اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی، جسے سوچ سوچ اس کا دل پھر بھر آیا۔ اسی لمحے گیٹ کے باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تو دانیہ چونک کر کھڑی ہوئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد ملازم دوڑتا ہوا اندر آنے لگا۔ بی بی جی، بڑی میڈم آ گئی ہیں، ایک ملازمہ ہانپتے ہوئے اس کے پاس آ کر بولی۔ بڑی میڈم؟ وہ حیران ہوئی۔ سر کی سوتیلی ماں، وہ بتاتی ہے تو دانیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور اس کے ساتھ چلتی ہے، مگر اسے مزید سوچنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ اگلے ہی لمحے پورا لاؤنج ایک تیز آواز سے گونج اٹھا تھا۔ حارث کہاں ہے؟ دانیہ چونک گئی۔ لاؤنج میں ایک 55-60 سال کی خاتون کھڑی تھیں، قیمتی لباس، نفیس زیورات، مگر چہرے پر شدید غصہ لیے تھیں۔ ان کے پیچھے 2 خواتین اور ایک ڈرائیور کھڑا تھا۔ سر ابھی باہر گئے ہوئے ہیں، ایک ملازم نے جواب دیا۔ اور وہ لڑکی کہاں ہے؟ خاتون کی آنکھیں خطرناک انداز میں سکڑ گئیں۔ اسی لمحے ان کی نظر دانیہ پر پڑی تو دانیہ ساکت رہ گئی۔ خاتون نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر ان کے چہرے پر حقارت پھیل گئی۔ تو تم ہو وہ لڑکی؟ السلام علیکم، دانیہ نے ہچکچاتے ہوئے سلام کیا۔ شٹ اپ، تمہیں کس نے اجازت دی مجھ سے بات کرنے کی؟ خاتون کی ڈانٹ پر وہ چونک گئی۔ پورا لاؤنج خاموش ہو گیا۔ جی میں، دانیہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ شرم نہیں آئی میرے بیٹے کو پھانس لیا؟ خاتون آگے بڑھی۔ میں نے کسی کو نہیں پھنسایا، وہ دھیرے سے بولی۔ اوہ واقعی؟ خاتون طنزیہ ہنسی۔ تو کیا میرا بیٹا پاگل تھا جو اچانک شادی کر بیٹھا؟ دانیہ نے نظریں جھکا لیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں سب سمجھ رہی ہوں۔ کل رات سے پورا خاندان باتیں کر رہا ہے کہ ایک اغوا شدہ بدنام لڑکی اچانک میرے بیٹے سے شادی کر چکی ہے۔ خاتون کی آواز بلند ہو گئی اور ہر لفظ دانیہ کے دل میں چبھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے بیٹے کی زندگی خراب کر دی تم جیسی لڑکی نے۔ ایسا کرو، نکلو ادھر سے۔ انہوں نے ملازموں کی طرف اشارہ کیا اور دانیہ کی پلکوں سے آنسو گر پڑے۔ اس کا سامان باہر کرو۔ سب چونک گئے۔ جی، میں نے کہا اس کا سامان باہر کرو، یہ لڑکی ابھی کے ابھی اس گھر سے نکلے گی۔ وہ چیخیں اور دانیہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں پلیز مجھے مت نکالیے، وہ بے اختیار آگے بڑھی۔ کیوں؟ یہ گھر تمہارے باپ کا ہے کیا؟ وہ حقارت سے بولی۔ میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ دانیہ کی آواز کانپ رہی تھی، مگر ان کا دل نہیں پگھلا۔ جہنم میں جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ چلائیں۔ دانیہ جیسے پتھر بن گئی۔ یہ الفاظ اس نے زندگی میں پہلی بار سنے تھے۔ ملازم بھی بے چینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نکلو یہاں سے ابھی کے ابھی، خاتون نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دانیہ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اگر حارث یہاں ہوتا تب بھی شاید اس کی کوئی مدد نہ کرتا۔ آخر وہ خود بھی تو اس کے ساتھ سرد اور بے رحم رویہ رکھتا تھا۔ کچھ لمحے بعد وہ لرزتے قدموں سے باہر نکلنے لگی۔ باہر دھوپ کافی تیز تھی۔ وہ ابھی گیٹ کے قریب پہنچی ہی تھی کہ تبھی باہر سے ایک سیاہ گاڑی تیزی سے اندر داخل ہوئی اور اس کے پاس بریکوں کی چیخ کے ساتھ رکی۔ اس سے حارث باہر نکلا۔ چہرے پر معمول سے زیادہ سختی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک نظر گیٹ کے پاس کھڑی دانیہ پر ڈالی۔ سر، بیگم صاحبہ آئی ہوئی ہیں، انہوں نے ان کو جانے کا کہا ہے، گیٹ کیپر نے نرمی سے بتایا۔ واٹ؟ وہ آئیبرو اٹھاتا غصہ ہونے لگا، پھر دانیہ کا ہاتھ سختی سے پکڑے واپس جانے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی سرد آواز گونجی۔ میں نے اس لڑکی کو نکال دیا ہے حارث، عابدہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں۔ میں نے وجہ پوچھی ہے۔ حارث کی آنکھیں خطرناک انداز میں سکڑ گئیں۔ دانیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حارث زین اس کے لیے بول رہا تھا۔ اور میں تمہاری ماں ہوں، مجھے تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، وہ غصے سے بولی۔ دانیہ میری بیوی ہے،
حارث نے انتہائی ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ میں نہیں مانتی اس شادی کو۔ مجھے آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ سن کر پورا لاؤنج ساکت ہو گیا۔ آبدہ کے چہرے پر یقین نہ آنے والی کیفیت تھی۔ تم مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو حارث؟ وہ دکھی ہوئیں۔ اور آپ میری بیوی کو گھر سے نکال رہی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ وہ دو بدو جواب دیتا ہے۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں کون رہے گا اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ وہ آہستہ آہستہ بولا۔ تم اس لڑکی کے لیے مجھ سے لڑ رہے ہو؟ آبدہ کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ صدمہ بھی تھا۔ میں اصول کی بات کر رہا ہوں۔ حارث نے بے نیازی سے جواب دیتے دانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ آئندہ میری اجازت کے بغیر کوئی اسے اس گھر سے نہیں نکالے گا۔ اس کی نظریں اپنی سوتیلی ماں پر تھیں، جو نفرت سے دانیہ کو دیکھتی ہیں۔ یہ بات معمولی نہیں حارث، جب تک یہ اس گھر میں تمہارے ساتھ رہے گی میں اس گھر میں نہیں آؤں گی، وہ سرد لہجے میں بولیں اور اگلے ہی لمحے مڑ کر باہر چلی گئیں۔ حارث نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ لاؤنج میں خاموشی پھیل گئی۔ دانیہ نے پہلی بار حارث کی طرف دیکھا جو سیڑھیوں کی طرف بڑھ چکا تھا۔ تھینک یو، اس کی دھیمی آواز نکلی تو حارث کے قدم